إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اس سے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، حاضرین جمعہ، تمہیداً طور پر میں نے قرآن مجید کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. ہمیں دونوں آیتیں سورہ انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے. آج ہمارے اس خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے یا مقصد خطبہ ہے وہ ہے حق اور باطل کی پہچان کیسے ہو. حالانکہ عنوان بہت بڑا ہے. آج اس عنوان پر ہم مختصراً طور پر روشنی ڈالیں گے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں. حق اور باطل کی پہچان کیسے ہو. اگر ہم قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے بارہا انسانوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو اس بات پر ابھارتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ تم لوگ غور و فکر کرو. معلوم ہوا کہ اگر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا ہے تو سب سے پہلے ہوش میں آنا ہوگا، یعنی کہ غور و فکر کرنا ہوگا. جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جن کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہو، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر چکے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے وہ غور و فکر نہیں کریں گے. اور جو غور و فکر نہیں کرتے ان کے آگے باطل آشکارا نہیں ہوگا، کھل کر نہیں آئے گا، بلکہ باطل کو حق سمجھ کر جینے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ محمد کی آیت میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کافروں کی طرف، حالانکہ کافروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، اے کافروں کیا تم لوگ
قرآن مجید کے اندر جو علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو واقعات بیان کیے گئے، جو نصیحت کی باتیں بیان کی گئی، ان پر غور نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ پوری دنیا گھوم کر معلوم کر لینا کہ دنیا میں کیا چل رہا، دنیا کے عجائب معلوم کر لینا، بحری بری عجائب معلوم کر لینا، اس کے لیے وقت کافی درکار ہے، مگر وہی اور قرآن کا مطالعہ کر لیا جائے تو دنیا کی معلومات آ جاتی ہے، آسمان کی معلومات آ جاتی ہے، بحری بری سمندری ہر چیز کی معلومات مل جاتی ہے۔ تو قرآن نے کہا پوری دنیا کی اسٹڈی مت کرو، پوری دنیا میں غور و فکر مت کرو، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ صرف قرآن پڑھو اور غور کر کے دیکھو کہ اس میں کتنی زبردست باتیں ہیں، دل اور دماغ کو ہلا دینے والی باتیں ہیں، غور و فکر کرنے پر مجبور کرنے والی باتیں ہیں۔ ام علی قلوب اقفالها، اگر تم یہ کام نہیں کر پا رہے ہو تو کوئی ایسا تو نہیں کہ تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جن کے دل مردہ ہوتے ہیں، زنگ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو غور و فکر نہیں کرتے، اور جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرمایا کہ کیا ایک اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی عام فہم بات ہے کہ اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آنکھ والا جس انداز سے دیکھ سکتا ہے، جس انداز سے چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے، ایک اندھا محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کیا دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، چھاؤں میں جتنے انداز سے سکون ملتا ہے، جس انداز سے راحت ملتی ہے، چلچلا کی دھوپ میں اگر تھوڑا سا سایہ مل جائے، آپ وہاں رک جاؤ تو ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن وہی دھوپ ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، وہاں راحت نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا، اور ہوا بھی اگر چلتی ہے تو وہ بھی گرم۔ اور یہ جو مثال ہے اللہ کی، یہ عربوں کے لیے بڑی کمال کی مثال کی، ہم لوگوں کو نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ٹھنڈے ماحول میں رہتے ہیں، ٹھنڈے موسم میں رہتے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، بر صغیر کا جو علاقہ ہے، یہاں کسی جگہ پہ زیادہ گرمی، کسی جگہ پہ زیادہ سردی ہے، اور عام طور پر معتدل علاقہ مانا جاتا ہے۔ مگر سعودی عرب یہ ریگستانی علاقہ ہے، اتنا گرم، لوگ باہر نکلنے کو ڈرتے ہیں۔ ہر گھر میں اے سی ضروری ہے، ہر کار میں اے سی ضروری ہے، یعنی کہ وہاں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہی اے سی کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کسی گھر میں اے سی ہے، معلومات واہ پیسے والے ہوں گے، وہاں ہر گھر کی کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہی اے سی سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ ان کے پاس یہ تو آج کا دور ہے، 14.5 سال پہلے کیا حال ہوگا جب اتنی زیادہ سخت گرمی ہوگی، اور راحت جو ہے نا وہ چھاؤں کو محسوس کرتے تھے۔ بڑے ریگستانی سمندر میں اگر ان کو چھوٹا سا درخت نظر آتا جہاں آدمی تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتا، تو اس کو ہی وہ سب کچھ سمجھ کر جینے شروع کر دیتا، اس زندگی کا ایک اصل مرکز سمجھ لیتا تھا۔ تو اللہ نے کہا کیا دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب تیسری بات اللہ نے کہا کیا علم والا اور بغیر علم والا برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ علم والا اصل میں آنکھ والا ہے، اور جو بغیر علم والا ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ معلوم ہو جو علم والا ہوتا ہے اس کو راحت اور سکون ہوتا ہے چھاؤں کے جیسا، اور جو بغیر علم والا ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، اس کی حالت گرم دھوپ کے جیسی ہوتی ہے کہ اس کو راحت محسوس نہیں ہوتی، اور اس کے نزدیک میں کوئی جائے تو اس کو بھی سکون نہیں ملتا۔ دیکھیے آپ جتنے لوگ جاہل ملیں گے، جن کو پاس علم نہیں ہے نا، ان سے لوگ ملنا ہی پسند نہیں کرتے، دور بھاگتے۔ کیوں؟ ارے باپ گئے تو کانڈ مارتا، چٹکے مارتا، وہ کیا کرا؟ تمہاری جماعت میں ایسا ہے کیا؟ تمہارے فرقے میں ایسا ہے کیا؟ تمہارے اس میں اس کو چھٹک بھر کا علم نہیں ہے، مگر تانے کشنے اتنے رہتے، کیوں؟ کیونکہ علم کم ہے۔ جیسا علم بڑھتا جاتا انسان کے اندر سنجیدگی آتی ہے، جتنا علم بڑھتا جاتا ہے انسان کے اندر سادگی آنا شروع ہو جاتی ہے، جیسا علم بڑھتا جاتا انسان کے اندر جھکاؤ آتا۔ اگر آپ اس مثال پر غور کریں تو دماغ کے ساتوں طبق روشن ہو جائیں گے۔ ایسا پیڑ جس کو پھل نہیں لگتے،
وہ پیڑ ہمیشہ تنا ہوا ہوتا ہے، اکڑا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ پیڑ جس کو زیادہ پھل لگتے ہیں وہ خود بخود زمین کی طرف اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، نرمی آ جاتی ہے۔ تو جس کے پاس جتنا زیادہ علم آتا جائے گا اتنا زیادہ جھکاؤ اس کے اندر آئے گا، نرمی آئے گی، لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے لگ جائے گا، سلام آداب ہوگا، چائے پیے گا، چائے پلائے گا، لوگوں کے درمیان تعلقات رکھے گا تاکہ اپنے میٹھے پھل ان کو بھی کھلا سکے۔ کانٹے دار پودا لوگوں کو اپنے نزدیک آنے نہیں دیتا، اور اگر غلطی سے کوئی آ جائے نا تو اس کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے۔ علم، سمجھداری، غور و فکر یہ بہت ضروری ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے غور و فکر بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ نے کہا سورہ غالباً اعراف کے اندر کہ جو اللہ کے بندے ہیں يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، یہ آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے، اللہ کے بندے آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے رب ہم نے اس بات کو یقین کر لیا کہ تو نے یہ آسمان و زمین عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا، اس کے پیچھے مقصد ضرور ہے۔ معلوم ہے کہ غور و فکر کرنے والا ہی اپنے رب تک پہنچ پاتا ہے، اس کے اپنے رب تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے غور و فکر بہت ضروری ہے۔ جب غور و فکر انسان کرنے لگتا ہے تو صرف غور و فکر کو اگر اپنا سب کچھ بنا لے تو وہ عقلی پہلوان بن جاتا ہے۔ غور سے سنیں، غور و فکر کو ہی اپنا سارا ہتھیار سمجھ لے تو وہ عقلی پہلوان بن جاتا ہے، یعنی عقلی گھوڑے، عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن حدیث کا سہارا لے، قرآن حدیث کا سہارا لے۔ غور و فکر کے ساتھ جب قرآن حدیث کے علم سے وہ سرشار ہو جاتا ہے، قرآن حدیث سے وہ بھر جاتا ہے، تو وہ اور زیادہ سمجھنے لگتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اسی اورنگ آباد میں، مہاراشٹر میں، اسی دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کو عربی تو ماشاء اللہ آتی ہے، زبردست عربی زبان، عبور حاصل ہے اس پر، مگر دین کو سمجھنے کا جو اصول انہوں نے طے کیا ہے وہ ہے اپنی عقل، صرف غور و فکر، گمراہ ہو گئے۔ اپنی عقل کو اپنا استاد بنا لیا تو گمراہ ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ عقل کو استاد بنا لینے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عقل کے ساتھ علم ہو، اور علم کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو، قرآن اور صحیح حدیث کو۔ آئیے ایک مثال لے کر اس مختصر وقت میں میرا مدعا، میرا مقصد، میرا منشا آپ کے آگے رکھ دوں۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 8 اور 9 جو میں نے تلاوت کی، اسی فرق کو سمجھانے کے لیے ہے۔ جس ماحول ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں پر کئیوں لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان نہیں تھے، وہ بشر نہیں تھے، وہ نور تھے، وہ نور کا مجسمہ تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ دعویٰ انہوں نے کہاں سے کیا؟ اگر یہ دعویٰ انہوں نے اپنی عقل کی بنیاد پہ، اپنے غور و فکر کی بنیاد پہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، کچھ مانا جا سکتا تھا کچھ حد تک، عقل کا جواب عقل سے دیا جا سکتا ہے، لاجک کا جواب لاجک سے دیا جا سکتا ہے، لیکن صرف عقل کی بنیاد پر یا غور و فکر کی بنیاد پر کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ دلیل درکار ہے۔ ہم ان سے پوچھا گیا کہ دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، نور تھے، انسان نہیں، نور تھے، نور کا مجسمہ تھے، چلتے پھرتے تھے انسانی لباس میں، حقیقت میں وہ نور تھے۔ دلیل تو کہتے ہیں ہمارے عالم صاحب نے کہا، ہمارے مولانا نے کہا۔ بولے یہ کوئی دلیل نہیں، یہ تو وہی دلیل ہے جو اصل کے زمانے کے کفار لوگ دیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم تو آج اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے ہمارے باپ دادا کو پایا،
ارے اپنے بڑوں کو پایا. ہمارے بڑے جو مانتے تھے ہم وہ مانتے ہیں. ان کے بعد میں دلیل وہی ہے, ہمارے ماں باپ ایسا مانتے آ رہے ہیں, ہمارے دادا پردادا ایسا مانتے آ رہے ہیں, ہمارے عالم صاحب, ہمارے مولانا ملا ایسا بولتے آ رہے ہیں. بس دلیل یہ. آئیے قرآن مجید کے 2 آیتوں کا جائزہ لیں, دیکھیں, سمجھیں ہمیں کیا اس میں ہدایت اور مشعل راہ ہمارے لیے ہے. اسی نقطۂ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 40 سال تک محمد بن عبداللہ بن کر رہے تو سارا مکہ, سارے کافر مشرک امین اور صادق کے لقب سے پکارتے تھے کہ ان کے جیسا سچا کوئی نہیں ہے, ان کے جیسا امانت دار کوئی نہیں ہے. اور 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا دعویٰ کیا, نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ دیکھو تم تو مجھے امین اور صادق مانتے ہی ہو, اگر میں یہ کہوں کہ میرے پیچھے اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے, تو کیا یقین کرو گے؟ تو کہا بالکل, آج تک اے محمد ہم نے تم کو جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا. تو کہا پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تو پھر لا الہ الا اللہ کہو, ایک اللہ کی عبادت کرنے کا دعویٰ کرو, ایک اللہ کی عبادت کرنے پر ایمان لے آؤ, تم کامیاب ہو جاؤ گے. نہ صرف کامیاب ہوگے بلکہ عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے, عرب اور عجم پر تمہاری حکومت ہوگی. تو کہا یہ تو بہت ہی بکواس بات ہے. یہ کہہ کر نبی پر ایمان لانا چھوڑ دیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت و تبلیغ میں سرگرم رہے تو کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو انسان ہمارے درمیان پیدا ہوا, ہمارے خاندان کا, اچانک نبی کیسے ہو گیا؟ اگر اللہ کو ہم کو سدھارنا تھا, ہماری رہبری کروانا تھا تو ایک آدھ فرشتے کو بھیج دیتا تھا. وہ لوگ بھی فرشتے کو مانتے تھے, وہ لوگ بھی جنوں کو مانتے تھے. آپ سن کے زمانے کے جو کافر و مشرک تھے, 1450 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, وہ بھی فرشتوں کو مانتے تھے. ان کے بعد بھی ایسے ڈائلاگ فیمس تھے, ارے یہ انسان نہیں ہے تو فرشتہ ہے. سورہ یوسف آپ اٹھا کر دیکھو, مطلب 1450 سال پہلے کی بات کرو. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا تو کہا ارے یہ تو انسان نہیں, اتنا خوبصورت, اتنا عالی شان, یہ تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے. معلوم ہوا کہ فرشتہ بہت ہی معصوم, بہت ہی کمال کی مخلوق مانی جاتی تھی اس وقت بھی, آج بھی مانی جاتی ہے. اور الحمدللہ ہے بھی مخلوق ویسی. وہ اللہ نے خود تعریف کیا ہے فرشتوں کی, ان کی صفات اللہ نے بیان کی ہے قرآن مجید میں. تو کافر کہتے تھے اگر ہمارے سدھار کے لیے اگر اللہ کو بھیجنا ہی تھا ہمارے میں سے انسان کیوں, ایک فرشتوں کو بھیج دیتا. اسی بات کو اللہ نے ان کی اس اعتراض کو آیت نمبر 8 کے اندر سورہ انعام سورہ نمبر 6 کے اندر اللہ نے فرمایا وقالو, ان کافروں نے کہا لولا انزل علیہ ملک, ارے ان کے اوپر, ہمارے اوپر کوئی فرشتہ اللہ نے کیوں نازل نہیں کیا تاکہ وہ آتا, ہمیں سدھارتا, ہمیں سب سکھاتا, ہمیں سمجھاتا, ہم اس کو دیکھتے, ہم کو سمجھ میں آتا کہ بھئی ہی از بیٹر دین اس, یہ ہمارے سے زیادہ بہتر ہے, ہم تو انسان ہیں, یہ تو فرشتہ ہے. اس کی بات تو سننا چاہیے, کیونکہ سردار قبول کرنے کے لیے لوگ اسپیشلٹی ڈھونڈتے ہیں. سردار, امیر, لیڈر ڈھونڈنے کے لیے کیا دیکھتے ہیں اصل میں؟ اسپیشلٹی. تو بولے اس محمد میں کیا اسپیشلٹی ہے؟ یہ تو ہمارے جیسا کھاتا ہے, پیتا ہے, بازاروں میں چلتا ہے, اس نے شادیاں بھی کی رکھی ہیں, بچے بھی ہیں, کیا اسپیشلٹی ہے؟ تو اسپیشلٹی ہوتی تو فرشتہ کا ہمارے پاس آتا اور وہ کہتا کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ, ہم ضرور لے آتے. لولا انزل علیہ ملک, ان کے اوپر ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا جو ہم کو دعوت و تبلیغ ہمارے ساتھ کرتا ہے. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. بہت ہی پیاری بات اللہ نے کہی. اللہ نے اپنا ایک ضابطہ, ایک اصول, ایک قاعدہ اللہ نے بیان کیا. کہا اگر ہم اس نبی کی جگہ پر کسی فرشتے کو نازل کر دیتے ان کی تمنا کے مطابق, ان کی خواہش کے مطابق, لقضی الامر, تو ان کا فیصلہ ہو جاتا. مطلب کیا ہے
ان پر عذاب آ جاتا. ویسے بھی غیر ایمان پر نعمت نازل نہیں ہوتی، عذاب نازل ہوتا ہے. ان کی مانگ کے مطابق، ان کے ڈیمانڈ کے مطابق ہم انسانوں میں سے نبی بھیجنے کی بجائے فرشتے کو بھیج دیتے تو ان پر عذاب نازل ہوتا. اللہ نے اپنا ایک اصول و ضابطہ، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے انبیاء بھیجے جا رہے ہیں، تب سے اللہ نے ایک اصول ضابطہ بنایا ہے کہ جب بھی لوگ نبی پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے جو اللہ نے بیان کیا. آئیے اسی نقطہ نظر سے ایک بات اور سمجھ لیں مزیدار. ایک نبی میں اور ایک انسان میں کیا فرق ہے؟ نبی میں اور انسان میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر نبی کسی فرشتے کو دیکھ لے، چاہے اس کی اصلی شکل میں ہو یا غیر اصلی شکل میں ہو، نبی اگر فرشتے کو دیکھ لے تو یہ ان کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، نبوت والی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. اگر اس کے بالمقابل ایک انسان کسی فرشتے کو دیکھ لے تو اس کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے، دی اینڈ ہوتا ہے، آخری ہوتا ہے، کیونکہ ملک الموت سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انسان کسی فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا. اگر کسی نے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، ہاں اس کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. انسان کبھی فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا. جس دن دیکھ لیا سمجھنا کہ اس دنیا کا اس کا آخری دن ہے. یہ فرق ہے ایک نبی میں اور عام انسان میں. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ فرشتے کو دیکھ لیں ان کی مانگ کے مطابق تو ان کا یہ آخری دن رہے گا. نبی ہی فرشتوں کو دیکھ کر زندہ رہتے ہیں. حالانکہ فرشتوں کو دیکھنا اتنا آسان کام بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار دیکھا تھا تو کلیجہ دھڑ کر آپ سب گھبرا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زملو مجھے کمبل اڑا دو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. نبیوں کی یہ حالت ہوتی تھی. فرشتے اللہ کے مقرر فرشتے جو ہے نا وہ ایسے مذاق کی چیز نہیں ہے کہ کہیں پر بھی نبی کا اچانک کسی نبی پیغمبر کا درجہ بڑھا دیا، فرشتے کو گھٹا دیا. نہیں کر سکتے ہم، سب کا اپنا اپنا درجہ ہے. تو اللہ کہتا ہے اگر فرشتے ان کی مانگ کے مطابق اگر ہم نازل کر دیتے تو لقضی الامر، تو ان کے اوپر فیصلہ کر دیا جاتا. ثم لا ينظرون، اور انہیں ذرا بھی مہلت نہ دی جاتی. ولو جعلناه ملکا، اب اللہ تعالیٰ ایک اشکال کو دور کر رہا ہے. ایک اشکال جو کافروں کے درمیان دماغ میں تھا اس کو دور کر رہا ہے. کہہ رہا ہے چلو ان فرشتوں کے مطابق اگر ہم کسی فرشتے کو، ان کافر کے مطابق اگر ہم کسی فرشتے کو ان کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے اگر بھیج دیتے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر فرشتہ بنا کر ان کے درمیان بھیج دیتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، پھر ہم انہیں آدمی ہی بناتے، مرد ہی بناتے ہیں، انسان ہی بناتے. بولا لبسنا علیہم ما یلبسون. اب چونکہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا ہوا ہے پھر ان کا اشکال وہی باقی رہتا تھا کہ یہ تو انسان ہے، بھلی وہ فرشتہ ہے، اندر سے نور ہے، مگر چونکہ انسانی شکل میں آیا ہوا تو پھر اشکال، پھر وہی ڈاؤٹ باقی رہتا کہ تو انسان ہے. کیونکہ فرشتہ اگر فرشتہ بن کر آ جائے تو اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بیوی بچوں کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ پریکٹیکل دین پر عمل کر کے کیسے دکھائے گا؟ لوگ کہتے بھائی تم تو فرشتے ہیں، تم کا ایک بار تو اللہ بول کے قیام میں کھڑے ہو گئے، رکعت باندھ لیے، 20 سال بھی گزر گئے ہیں تو تمہارا پہلا سالہ بھی نہیں پھرے گا، ہم کہاں سے عمل کریں گے تمہارے پیچھے؟ فرشتوں کی تابعداری نہیں ہو سکتی، اتباع نہیں ہو سکتی. ایک انسان کی تابعداری کر سکتا ہے کہ وہی ساری علتیں جو عام انسانوں میں پائی جاتی ہیں ایک نبی میں پائی جاتی ہیں. عام انسان میں کیا علت ہے؟ بھوک لگتی ہے، انبیاء کو بھوک لگتی تھی. عام انسان ضروریات سے فارغ ہوتے تھے، انبیاء بھی ضروریات سے فارغ ہوتے تھے. عام انسان سویا کرتے تھے، نیند کی ضرورت تھی، حاجت تھی، تھک جاتے تھے، انبیاء بھی ایسا ہی کرتے تھے. تب جا کر عام لوگ انبیاء کی تابعداری کر سکے اور کر سکتے ہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر نبی
فرشتہ ہوتے تب بھی چونکہ انسانی شکل میں آنے کی وجہ سے اندر سے نور ہے، باہر سے انسان ہے، تب بھی کافر یہی کہتے ہیں یہ تو انسان ہے۔ اب ان دونوں آیات کو آج کل کے معاشرے کے تحت اپنے سامنے رکھ کر غور و فکر کیا جائے تو آج کل لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ انسان کے بھیس میں اندر سے نور ہے۔ اب آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ نے 3 مخلوقات پیدا کی۔ سب سے پہلی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی وہ ہے فرشتے، یہ نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا کیے گئے۔ دوسری مخلوق ہے ناری مخلوق یعنی جن جو آگ سے پیدا کیے گئے۔ تیسری مخلوق انسان، یہ خاکی ہے، خاک سے پیدا کیے گئے، مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اب فرشتے چونکہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نبی کو نور والا سمجھنا، اندر سے نور کا مجسمہ سمجھنا، ظاہری انسانی لباس میں آئے ہوئے سمجھنا گویا کہ فرشتے سمجھنا ہوا، کیونکہ فرشتے ہی نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور کسی بھی قرآن کی آیت میں حدیث میں کہیں پر بھی یہ بات موجود نہیں ہے، چونکہ اللہ نور ہے اس لیے اللہ نے اپنے نور سے سارے فرشتوں کو پیدا کیا، ایسا کہیں نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا اپنے نور سے پیدا کیا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنے نور سے نہیں پیدا کر رہا ہے تو کسی انسان کو اپنے نور سے کیوں پیدا کرے گا؟ معلوم ہوا کہ یہ جو موضوع من گھڑت حدیث ہے کہ اللہ سب سے پہلے ایک نور تھا، اس نور سے ایک اور نور نکلا جس کو نور محمدی کہتے ہیں، پھر اس نور سے اللہ نے اس نور کے صدقے دفن میں ساری کائنات پیدا کی، یہ جھوٹی اور من گھڑت بات ہے۔ نور محمدی کا عقیدہ اس حدیث کے مطابق رکھنے والے لوگ غلط ہیں، گمراہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننا، اندر سے نور باہر سے انسان ماننا، یہ قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے۔ وہ کافر لوگ بھی نور والا ہوتا تو مانتے، ایمان لاتے۔ آج کے مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان ہے نا، اگر تم انسان کہتے ہو تو ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے، نور کہو ہم ان کو ہمارا نبی ہمارا رسول مانیں گے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کافروں میں اور آج کے اہل بدعت میں فرق کیا رہ گیا؟ کافر کہتے تھے کہ یہ انسان کے بجائے نور والا ہوتا، فرشتہ ہوتا تو بہت اچھی بات تھی، ہم ایمان لے آتے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ اگر یہ نور والے ہیں تو ہی ہمارا ایمان ہے، تم ان کو انسان کہو گے تو یہ رسول نہیں ہو سکتے، پھر رسول ہے مطلب نور والے ہیں۔ گویا کہ کافروں جیسا ہی اعتراض ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں سورہ نمبر 3 کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر کہتا ہے ہم نے نبی کو انسان بنا کر پیدا کیا، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے ایمان والوں پر کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول نکالا، انسانوں میں سے رسول۔ یہ احسان کا اللہ نے، نبی انسان تھے اس لیے ان کو فالو کرنا، ان کی اتباع کرنا آسان ہوا۔ کوئی اور مخلوق ہوتے تو یہ اتباع ممکن نہ تھی۔ تو ان آیات سے اور ان بنیادی ضروری باتوں سے بات سمجھ میں آئی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے جہاں غور و فکر کرنا، عقل کا استعمال کرنا ضروری ہے، وہیں پر صحیح دلائل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جس طرح قرآن کی ان 2 آیتوں سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے، نور نہیں تھے، کیونکہ یہ اعتراض کافروں کا تھا۔ وہی اعتراض اگر ہم بھی لے کر بیٹھ جائیں کہ نبی نور والے ہوں گے تو ہم ایمان لائیں گے، یہ کافروں والی بات ہو گئی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گمراہیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر قرآن حدیث کے نور سے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے دلوں کی گمراہی کو دور کر دے، اللہ ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔